بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 30واں رکوع چل رہا ہے، آیت نمبر 234 اور 35۔ ان آیات مبارکہ میں دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عدت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو عورت کو عدت کتنا وقت گزارنی ہوگی، اور عدت کے دوران، عدت کے بعد یہ عورت اگر کہیں نکاح کرنا چاہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، بھلے شادی ہو جائے۔ اور پھر عدت کے دوران کسی کے ساتھ اشارے سے یا وضاحت کے ساتھ نکاح کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور کسی نے پیغام بھیجا یا اس نے خود کسی کو پیغام بھیجا، ابھی میرا شوہر نہیں ہے، اس وجہ سے عدت کے بعد میں تیرے ساتھ شادی کروں، یا وہ بولے کہ ابھی تو فارغ ہے میرے ساتھ شادی کر لینا، ایسا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی تھوڑا سا فرق ہے، ایک ہے طلاق کی عدت، ایک ہے یہ میت کی عدت۔ طلاق کی عدت کے اندر اشارے کنائے کی بھی اجازت نہیں ہے، جبکہ وفات کے دوران ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر مر گیا، یہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کوئی بندہ اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اشاروں کے ساتھ، مثلا یہ کہ تو ابھی جوان ہے، تیرا شوہر فوت ہو گیا، افسوس ہوا، مقصد اس کو ارادے میں یہ تھا کہ اس کو میں اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا ہوں کہ عدت گزرنے کے بعد اگر تو میرے ساتھ نکاح کرے تو میں راضی ہوں، تو جوان ہے، اس طرح کی بات ہے۔ خیر یہ تفصیل پھر تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خلاصہ ان دونوں آیتوں کا یہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی پیچھے رہتی ہے، تو بیویوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 4 مہینہ اور 10 دن تک۔ عدت میت کی 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر پیٹ میں بچہ نہ ہو، اگر پیٹ میں بچہ ہے
تو پھر جب بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہو جائے گی، پھر 4 مہینے 10 دن نہیں ہے۔ پیغمبر کریم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور صرف 22 دن گزرے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 22 دن گزرے تو بچہ پیدا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ ابھی دوسری جگہ پر شادی کر سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بچہ جننے کے بعد کچھ دنوں تک 15 20 30 40 دنوں تک اسی کو زخم رہتا ہے اندر پیٹ کے اندر، جس کی وجہ سے خون وغیرہ آتا رہتا ہے، تب تک کسی یعنی شوہر کے ساتھ سونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اگر بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن کا تعلق بھی اس طرح ہے کہ اگر پہلی تاریخ کو شوہر فوت ہوا ہے اسلامی لحاظ سے تو 4 مہینے اور 10 دن، لیکن اگر پہلی تاریخ نہیں، بعد میں کسی دن 5ویں 10ویں 20ویں تاریخ کو اگر کوئی بندہ فوت ہوا تو اس کی عدت پھر 130 دن ہے، پھر 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، پھر 130 دن ہے، یعنی 4 مہینے کے حساب لگائیں گے 30 دن کے حساب سے۔ ویسے تو اسلامی 29 دن کا بھی ہوتا ہے مہینہ، لیکن یہاں پر 30 دن کے 4 مہینے 120 ہو گئے، 10 دن پھر اور ملا کر کے 130 دن تک اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ یہ کیوں ہے عدت؟ اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ میاں بیوی نے اپنی زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی ایک معاہدہ کیا تھا۔ ابھی وہ شوہر بیچارہ جو دن رات تمہاری خدمت کرتا رہتا تھا، وہ اگر آپ سے ٹوٹ گیا، فوت ہو گیا، تو کم از کم اس کا حق یہ ہے کہ عورت کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک اسی سوگ میں بیٹھے، اسی دکھ میں بیٹھے، اسی دکھ میں بیٹھنے کا نام ہے عدت۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا پیٹ رحم دانی کا خالی ہونا، اس کا بھی پتہ لگ جائے۔ اگر بالفرض ایک شوہر نے طلاق دے دی یا فوت ہو گیا، 2-4 دن کے بعد دوسری جگہ پر شادی ہو گئی، تو پھر کیا پتہ لگے گا کہ یہ پیٹ میں جو بچہ ہے پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر کا ہے؟ اس وجہ سے پیٹ کا خالی ہونا بھی لازم ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس طرح کا حکم دیا ہے، ورنہ دوسری قوموں کے اندر بالکل جاہلانہ انداز، یہودیوں کے مذہب میں ابھی تک ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ اگر مر گیا دوسرے دن وہ شادی کر سکتی ہے، یعنی پہلے کا اتنا قریبی تعلق تھا پہلے شوہر کے ساتھ، وہ بیچارہ مرا ہے اور اس نے دوسری جگہ پر جا کر کے منہ مارا۔ اور ہندوؤں کے مذہب میں آج بھی یہی ہے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، ابھی عورت دوبارہ شادی نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ بھی۔ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے مسلمانوں میں بھی یہ بیماری آئی ہے، ہندو والے سب چیزوں میں ہندوؤں کی رسمیں ہوتے ہیں، شادی دیکھو تو بھی ہندو والے۔ ابھی آج رات کو بھی کوئی شادی تھی، اسی شادی کے اندر ظالموں تم قرآن پاک چلاؤ، کوئی نعتیں چلاؤ، آخر کیا تکلیف ہے؟ آگے شور ہی مچانا ہے نا، تو کوئی بھی عام دینی پروگرام کر لیتے، کم از کم گناہ تو نہ ہوتا۔ پوری رات 3-4 بجے تک گانے بجاتے رہنا، ڈھول بجاتے رہنا، سب کا آرام خراب کرنا، اللہ کو ناراض کرنا۔ جس چیز کی شروعات ناجائز طریقے سے اس میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ ابھی شادی کر رہے ہیں کہ ہم 50 سال تک میاں بیوی ساتھ رہیں گے، ہمارے بچے ہوں گے اور بچے ہمارے وارث بنیں گے۔ یہ بچے تمہارے وارث نیک کہاں بن سکتے ہیں؟ نافرمانی میں، غلط طریقے میں جب تم نے شروعات کی ہے۔ یہ بیوی تمہاری خیرخواہ کہاں ہو سکتی ہے؟ تم نے غلط طریقے سے بنیاد ڈالی ہے۔ جیسے کسی عمارت کا تعمیرات کی بنیاد غلط ڈالو، ٹیڑھی ڈالو، تو یہ دیوار سیدھی تھوڑی جائے گی۔ شادی کی بنیاد ٹیڑھی ڈالو گے تو آگے برکت کہاں سے آئے گی؟ تو خیر، ہندوؤں کی رسمیں ہماری قوم کے اندر ہر چیز میں بہت زیادہ آئی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔
تو ان کے ہاں یہ ہے کہ شوہر مر بھی جائے تو دوسری شادی نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں ابھی شوہر مر گیا بس میں تو دوسری شادی نہیں کروں گی. بھائی اللہ کا حکم ہے تم شادی کرو، بھلے کر سکتی ہو. آپ ان کافروں کے کہنے کے اندر اور کافروں کے رسموں میں کیوں آتے ہو؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جب ان کی مدت پوری ہو جائے، یہ جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، تو آپ کے لیے کوئی برا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ سوچیں اپنی ذات کے بارے میں دستور کے مطابق. اگر کہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں 4 مہینہ 10 دن کے بعد، تو کوئی اس کو برا نہ سمجھے. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہیں، خبردار ہیں. کون روکتا ہے، کون نہیں روکتا، کون اللہ کے قانون کی قدر کرتا ہے، کون نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء. اگر آپ نے ان عورتوں کو کی طرف نکاح پیش کیا، نکاح کا پیغام دیا، تو منع نہیں ہے. او اکننتم فی انفسکم، یا دل میں چھپائے رکھا اس بات کو کہ یہ اس عورت کی عدت ختم ہو گئی تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتے ہو کہ میرے ساتھ شادی کر. ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. عدت گزرنے سے پہلے آپ ان کے ساتھ وعدہ نہ کرو چھپ کر کے کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. ہاں اچھی باتیں کر سکتے ہو، اچھی باتیں کر سکتے ہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح. اور نکاح کا معاملہ پختہ نہ کرو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے. ایک ہوتی ہے طلاق کی عدت، ایک ہوتی ہے میت کی عدت. طلاق کی عدت کے اندر اشارہ کنایہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی میت کی عدت کے اندر اشارے کے ساتھ بات اس کی طرف پیغام بھیجنے کی اجازت ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا، اسی کے محلے کی کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، تو 1-2 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے اس کی طرف اس طرح سے پیغام بھیجا کہ میں الحمدللہ امام جعفر صادق کا بیٹا ہوں، میں حضرت علی کے خاندان کا ہوں، اور میں سید خاندان کا ہوں. بس اس طرح کا پیغام اس کی طرف بھیج دیا. تو جیسے ہی عورت کے پاس یہ بات پہنچی، یہ نہیں بولا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں یا کیا. جیسے عورت کے پاس بات پہنچی تو وہ کہنے لگی کہ خدا کا خوف کرو، میں عدت میں بیٹھی ہوئی ہوں اور تو ایسی باتیں کر رہا ہے. تو اس نے بولا کہ میں نے صرف اشارے کے ساتھ تجھ تک یہ بات بتلائی کہ میں اچھے گھرانے کا ہوں. بس مطلب یہ ہے کہ اگر تو بھی راضی ہو، تیرے ہاں تک میرا پیغام ہونا چاہیے کہ میں بھی امید رکھتا ہوں اگر تو راضی ہے، بس اتنے قدر. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، عاشقی کے طور پر نہیں، بے حیائی کے طور پر نہیں، عشق بازی کی خاطر نہیں، ان دونوں کی زندگی کا ایک بندھن باندھنے کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کی باتوں کو جانتے ہیں، اس وجہ سے نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں اور حلم بردباری والے بھی ہیں. نافرمانی کرتے ہو تو پٹائی کے تم حقدار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بردباری فرماتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے. اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کے مسائل کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی یہ عدت کا تذکرہ صریح واضح طور پر قرآن پاک نے بیان کیا کہ 4 اشہر مانا 4 مہینے، و10 اور 10 دن. 4 مہینے 10 دن عورت کے اوپر عدت گزارنا فرض ہے. آج کل عورتیں بہانے بناتی ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، مزدوری پہ جانا ہے، میں 40 دن کی عدت گزاروں. کوئی 40 دن کی عدت نہیں ہوتی.
4 مہینے 10 دن ہی ہے۔ اور اگر واقعی مجبور ہے، اس کے کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر محلے والے پڑوسیوں کے اوپر لازم ہے کہ اس کا 4 مہینے 10 دن کا انتظام کریں، کھانے پینے کا انتظام وہی کریں، ان کی طرف کپڑوں کی ضرورت ہے یہ وغیرہ بھیج سکتی ہیں۔ اور ان 4 مہینے 10 دن کے اندر اس کو سینگار کرنا اور فیشنی کپڑے پہننا اس کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، عرض کیا کہ حضرت میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، ابھی میری آنکھیں تھوڑی دکھتی ہیں، میں سرما لگا سکتی ہوں؟ تو پیغمبر کریم ناراض ہوئے، فرمایا کہ اللہ کی بندی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی عدت کیسی گزرتی تھی؟ اسی کو ایک کوٹھڑی کے اندر بند کر دیتے تھے، اور تم عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کہ پورے سال تک آپ کو کپڑے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کوئی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کتنی بھی جسم سے بدبو نکلے لیکن آپ کو اسی کوٹھڑی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جانوروں کی طرح روٹی پھینک کر کے تمہیں دیتے تھے، اتنی تمہارے اوپر سختیاں تھیں، اور اسلام نے صرف آپ کو 4 مہینے 10 دن کا حکم دیا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اس میں بھی آپ کا گھر کے اندر گھومنا پھرنا اس کی اجازت ہے، کھانا پکانا کھانا کھانا اس کی اجازت ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ سینگار نہ کرو تاکہ دکھ نظر آئے، خوشبو نہ لگاؤ اور میک اپ نہ کرو، سرما نہ لگاؤ، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے بھاری لگ رہا ہے؟ تو پھر اس نے توبہ کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، اگر آپ نے سرما لگانے سے عدت کے دوران منع کیا تو میں کبھی بھی سرما نہیں لگاؤں گی۔ تو یہ مسائل ہیں جن کو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پھر 40 دن کے اندر نکل جاتی ہیں، پھر کام کاج میں چلی جاتی ہیں، شوہر کی عزت کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں، یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے، یعنی شوہر کی نافرمانی بھی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔